اور پھر ان کے تینوں قبیلے جو تھے مدینے سے ان کو نکالا گیا، ایک قبیلے کے تمام مردوں کو قتل بھی کیا گیا، تو زخم خوردہ زیادہ جو تھے وہ یہودی تھے، عیسائی بھی تھے، لیکن یہ کہ عیسائیوں کا معاملہ اتنا نہیں جتنا یہود کا تھا، لہذا انتقام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے یہودیوں نے اس انتقام کے لیے وہ ریشہ دوانیاں کی اور سازشیں کی۔ اب آئیے سیاسی اعتبار سے، اسلام کو جب عروج ہوا تو دنیا میں دو عظیم مملکتیں تھیں، ایک کا ذکر میں کر چکا، سلطنت روما، قیصر کی سلطنت، لیکن یہ جو رومن امپائر ہے یہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، اس کے یورپین اور افریقن اور ایشیائی مغربی ایشیائی یہ مقبوضات 3 تھے۔ دوسری طرف سلطنت کسریٰ وہ ایران، خلافت راشدہ میں خصوصاً دور فاروقی میں سلطنت کسریٰ کی تو دھجیاں ہوئی، اس کا تو وجود ہی نہیں رہا، لیکن سلطنت روما کی تو صرف ایک ٹانگ ٹوٹی، صرف اس کے مغربی ایشیائی مقبوضات حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوئے، اور جو دوسری ٹانگ ٹوٹی 3 میں سے وہ حضرت عثمان کے زمانے میں، جبکہ یہ شمالی افریقہ فتح ہو گیا۔ تو جہاں تک انتقام کا معاملہ ہے وہ انتقام بھی سب سے زیادہ شدید جو تھا وہ ایرانیوں کے اندر تھا، رومن امپائر تو ابھی انٹیکٹ تھی۔ یہی وجہ ہے، آج سمجھ لیجیے اچھی طرح، حضرت عمر سے کیوں انہیں اتنا بغض ہے، کیوں آج بھی آپ دیکھیں گے، چلے جائیے اس ملک میں، ویسے سیاسی اعتبار سے ہمارے حلیف ہیں، ہماری دوستی ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بہرحال مذہبی حقائق جو ہے اس کی بنا پر مس نہیں کیے جا سکتے۔ آج بھی حضرت عمر کا قاتل، اس کے مقبرے کی شبیہیں وہاں پر فروخت ہوتی ہیں، حضرت ابو لولو فیروز یہ اس کا نام جو ہے اتنے تقدس مآب طریقے پر، اور اس کا بھی جیسے کہ ائمہ کی مقبروں کی تصویریں جو ہے وہ بکتی ہیں، اسی طریقے سے اس کی قبر جو ہے اس کی تصویر بھی بک رہی ہے، اور اسے محسن مانا گیا۔ کیوں مانا گیا؟ اس لیے کہ اس نے چراغ بجھایا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا، اور انہی کے زمانے میں یہ سلطنت کسریٰ جو ہے یہ مسلمانوں کے پاؤں تلے روکی گئی۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ دو طرف سے آ کر یہ سازشیں جو ہے ایران کی سرزمین ان کا مرکز بن گئی۔ سیاسی اعتبار سے سب سے زیادہ انتقام کے جذبات جو تھے وہ ایران میں تھے، مذہبی اعتبار سے سب سے زیادہ انتقامی جذبات یہودیوں میں تھے۔ انتقام شروع کیا، حضرت عمر کی زندگی کا چراغ گل کیا تو وہ ابو لولو فیروز ہے وہاں پر، اور اس کے ساتھ وہ ساری سازش جو ہے پس منظر میں رکھی ہے۔ لیکن جب اس میں ناکامی ہو گئی، جیسا کہ ابھی میاں صاحب کہہ رہے تھے، اب یہودی ذہن سامنے آیا، اور یہودی ذہن کی ریشہ دوانیاں اور اس کی سازش کے اندر مہارت جو ہے واقعہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہندوؤں کے بارے میں بھی ایک جدید تحقیق یہ ہے کہ یہ بھی لاسٹ ٹرائبز آف بنی اسرائیلی ہیں، ان کے اندر بھی وہ جو مزاج کی جو مناسبت، یہود اور ہنود ان دونوں کے اندر جو مزاج کی مناسبت ہے، تو کوئی نسلی تعلق بھی ہے غالباً کہ جس کی وجہ سے ان کے مناسبت اس قدر موجود ہے مزاج میں، تو ریشہ دوانی اور سازش یہ ان کی گھٹی میں پڑی۔ عبداللہ ابن سبا نے وہ جو آگ بھڑکائی، ذہن میں رکھیے، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دین کا بالکل حلیہ بگاڑ دیا اس نے، سینٹ پال نے، جسے سینٹ کہنا نہیں چاہیے، شیطان پال کہنا چاہیے، کہ جس نے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے اصل دین کو تو باقی ہی نہیں رہنے دیا۔ آج جو ہے وہ پال کا دین ہے، حضرت عیسیٰ کا دین تو کہیں نہیں، نام اس کا کرسچینٹی ہے، عیسائیت ہے، لیکن حقیقت میں وہ پالزم ہے، وہ پال کا دین ہے، حضرت مسیح کا دین نہیں۔ جس طریقے سے وہ سازش تھی اس سے کم تر سازش نہیں تھی عبداللہ ابن سبا کی، یہ سازش بھی اتنی ہی گہری، اتنی ہی ہماگیر تھی، لیکن یہ کہ یہ دین آخری دین ہے، اللہ کو اس دین کو محفوظ رکھنا۔ حضرت مسیح کی شخصیت کو مسخ کیا تو قرآن نے آ کر تصحیح کر دی، اگر حضور کی شخصیت کو مسخ کر دیتے تو پھر کون آتا اس کی تصحیح کے لیے، لہذا حضور کو بھی خصوصی تحفظ ملا۔ اور یہ جو فرمایا کہ لا تزال فی امتی طائفۃ، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، تو یہ حفاظت خصوصی ہے جو اللہ کی طرف سے اس دین کو، اس لیے کہ یہ آخری دین، ورنہ سازش اتنی بڑی تھی، آگ ایسی بھڑکائی گئی ہے، بڑے بڑے جو ہے وہ دنگ ہو کر رہ گئے۔ اس میں یہاں تک آتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ امام مظلوم اور شہید مظلوم ہے حضرت، تو وہ حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ، 50 دن تک ان کے گھر کا محاصرہ ہو رہا ہے۔ اس دور کے ایک بہت بڑے محقق مفکر، انہوں نے عجیب کیا ہے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اور کہا گیا
کہ یہ شاہدہ شاہد من اہلہا، دیکھو اب یہ سنی جو ہے کہلانے والے وہ وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو ہم کہتے چلے آئے تھے. یہ ہماری بدقسمتی ہمارے اپنے اعمال کی ثابت ہے. ویسے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ زندہ میں سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ برآمد کرتا ہے، شر میں سے خیر نکال لاتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اس کتاب کے نتیجے میں پھر جو مسلمان بیدار ہوا ہے، اس لیے کہ یہ بات بڑی چونکا دینے والی بات تھی. تو اب یہ جو جلسے ہو رہے ہیں اور یہ جو یوم منائے جا رہے ہیں اور جو کتنی ہی کتابیں ہیں، درجنوں کتابیں تصنیف ہو گئی اور تاریخ کا یہ باب جو ہے اب اس کو کھنگالا جا رہا ہے سر نو، تو یہ سارا خیر جو ہے اسی شر سے برآمد ہوا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہ مصنف صاحب یہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب بلوائی گھیرے ہوئے تھے اور حضرت عثمان پر انہوں نے بے بنیاد الزامات کی لمبی چوڑی فہرست بنائی ہوئی تھی، حضرت علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے ایک ایک الزام سے بریت ثابت کی حضرت عثمان کی. لیکن پھر دیکھیے عجیب بات کہ وہی الزام ہے کہ پھر جو وہ صاحب مصنف خود دوبارہ پیش کر رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبے کی شہادت بھی دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہمارے مرزا محمد منور صاحب کو میثاق میں انہوں نے جب ایک تبصرہ شائع کیا تھا ایک کتاب پر، تو اس میں یہ الفاظ لکھے کہ نہ معلوم ان لوگوں نے حضرت علی کو بھی شاید کرائے کا وکیل سمجھا ہے کہ شاید وہ حضرت عثمان سے کوئی فیس لے کر وکالت میں ان کی برات کر رہے تھے. اگر تو حضرت علی نے برات کی تھی اپنی دیانت دارانہ رائے سے، تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ جن الزامات سے برات ثابت کرتی حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تم انہی کو پھر دوہرا رہے ہو اور پھر حضرت علی کی تعریف بھی کر رہے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عجیب عجیب معاملے ہیں. اب کس کس چیز کا وہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے والا معاملہ ہے. کتنے ہی ہیں اہل سنت کہلانے والے حضرت معاویہ کا نام ادب سے نہیں لے سکتے، کتنے ہی ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ادب سے نہیں لے سکتے. وہ اس طریقے سے اذہان مسموم کر دیے گئے اور زبان اور قلم جو ہے اس پر اس طرح کا تسلط غیر شعوری طور پر قائم کر دیا گیا کہ ٹپک رہی ہے زبان سے بھی وہی باتیں اور ٹپک رہے ہیں قلم سے بھی وہی افعال کہ جو لوگوں کے ذہنوں پر مسلط کر دیے گئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تمام الزامات سے بری ثابت کر رہے ہیں، محاصرہ ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنی اسرائیل میں سے تھے. وہ آئے یہودی، کیونکہ پورا سازش تو ذہن میں پیچھے یہودی تھا. وہ خوش ہوئے کہ یہ آئے ہیں حضرت عثمان سے ملنے جا رہے ہیں، یہ بھی کوئی بات، کوئی گستاخی کر کے آئیں گے، کوئی یقیناً توہین کر کے آئیں گے. بلوائیوں نے خوشی بنائی کہ یہ جا رہے ہیں حضرت عثمان سے ملنے. انہوں نے جا کر حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہی رہوں آپ کے پاس، اس لیے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ظالم اب آپ کو شہید کیے بغیر نہیں چلیں گے. آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ ہی کے ساتھ شہید ہو جاؤں اور یہیں پر آپ کے ساتھ موجود رہوں. حضرت عثمان کے الفاظ یہ نقل کیے گئے کہ میرا جو حق تم پر ہے، معلوم ہوتا ہے تفصیل تو وہاں نہیں کہ کوئی حسن معاملہ ہوگا، کوئی حسن سلوک کیا ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن سلام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان نے اس کا واسطہ دیا کہ میں تمہیں اپنے اس حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو میرا تم پر ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، میرے ساتھ نہ رہو، اپنی جان کی خیر بناؤ، اپنے آپ کو بچاؤ. وہ بالکل لاچار ہو کر باہر آئے. انہوں نے تالیاں پیٹی کے واپس آئے ہیں، کچھ ہمیں اب سنائیں گے کہ کس طرح توہین کر کے آئے حضرت عثمان کی. انہوں نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا کہ لوگوں باز آ جاؤ، ان کے خون میں اپنے ہاتھ نہ رگو. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کبھی اللہ کا کوئی نبی کوئی شہید نہیں کیا گیا، لیکن یہ کہ پھر 70,000 انسان کم سے کم قتل ہوئے اور کسی نبی کا خلیفہ کبھی شہید نہیں کیا گیا، مگر کم سے کم 35,000 افراد اس کے بعد قتل ہوئے ہیں. خون کی ندیاں بہ جائیں گی اور تم اب بھی باز آ جاؤ اس سے. انہوں نے کہنا شروع کیا، ایکسپیکٹ کچھ اور کر رہے تھے، معاملہ کچھ اور نکلا، شور مچا لیا یہ جو یہودی جھوٹ بکتا ہے. انہوں نے کھڑے ہو کر کہا خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، اور پھر قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائی. وہ جو وہاں پر آیا ہے کہ شاہد شاہد من اہل کتاب، کتاب کے جو علماء ہیں وہ گواہی دینے والے ہیں. اس وقت انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تورات سے کہہ رہا ہوں، اور اب بھی تمہارے لیے وقت ہے کہ بعد آ جاؤ، ورنہ جو کچھ فتنہ اس کا آغاز ہوگا اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. اور وہی ہو کر رہا، وہ فتنہ ہوا. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کربلا کے واقعے کو جو رنگ دیا گیا یہ یوں ہی نہیں دیا گیا. حالانکہ محققین کی رائے تو یہ ہے کہ 9 کو تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پہنچے کربلا. یہ پانی کتنے عرصے بند رہ گیا؟ 10 کو تو شہادت ہو گئی. اور زیادہ جو روایات ہیں ان کو بھی دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ 3 دن کا